بات نہیں تھی, قیامت کا یقین نہیں تھا. کیونکہ قیامت کا یقین جو ہے اور آخرت کی پوچھ, یہ وہ باتیں ہیں دو جو انسان کو ایمان پر ثابت قدمی دیتی ہیں, برائیوں سے روکتی ہے. جب انسان کا احتساب کا ڈر ہوتا ہے نا, تو وہ ہر برے کام سے رکنے کی کوشش ضرور کرتا ہے. دیکھیں, ہم ریڈ لائٹ پہ کھڑے تب ہوتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یا تو کیمرہ لگا ہوا ہے یا سامنے ہمارا سنتری بادشاہ کھڑا ہوا ہے, ورنہ ریڈ لائٹ کو بھی توڑ کے جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں واضح کر دی کہ ایک تو اس لیے, یعنی یہ واقعہ جو ہوا, ان کو ہم نے جو دوبارہ کھڑا کیا, یعنی دیکھیں نا اتنی بڑی بات ہوئی ہے. کچھ نوجوان تھے, چلے وہ بچ گئے, اللہ تعالیٰ ان کو کہیں بھی لے جاتے, بس ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزارتے, ختم ہو جاتے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے وہ بہت بڑی نشانی بنا دی اپنی, کہ دیکھو یہ یوں ہی نہیں ہوا, یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم جان جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اور اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ کہ تم مر کے اٹھو گے, پہلا پوائنٹ. دوسرا, قیامت آ کے رہنی ہے. تیسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے, کہ جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے, جو اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے, اللہ اس کی مدد کہاں کہاں سے کرتا ہے, کیسے کیسے کرتا ہے, یہ پیچھے ہم نے سارا پڑھا ہے. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کے سامنے لا کر پروف دے دیا کہ یہ چند نوجوان صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے نکل آئے محلوں سے, تو اللہ نے ان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ دیا, اور ان کو اپنا کہہ کے ایسے ایسے ان کے لیے کام کیے کہ پوری قانون فطرت کو چینج کر دیا, اور آج ان کو پھر اٹھا کر تمہارے سامنے کھڑا بھی کر دیا, تاکہ تم بھی جان جاؤ کہ اگر اللہ کی خاطر آج میں کچھ کروں گا تو میرا اللہ وہ میرا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ انا وعد اللہ حق, کیونکہ صرف اللہ کا ایک یہی وعدہ نہیں ہے تو اس نے ہمیں مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہے. اللہ کے سارے وہ وعدے ہیں جو اصحاب کہف کے ساتھ پورے ہوئے. اتر سکتے ہیں, وہ کیا شعر ہے نا, آج بھی مجھے شعر نہیں یاد آ رہا, مفہوم کچھ ہے نا کہ تو بدر والا مقام, وہ ماحول تو پیدا کرنا. آج بھی اقبال کا شعر ہے نا کہ آج بھی تیری مدد کے لیے, آج نیلا جی نہیں ہے ورنہ ہمارا شعر کمپلیٹ کر دیتی. نیلا جی کی کمی محسوس ہوئی, ماشاءاللہ ان کو سب یاد ہوتے ہیں اشعار, کہ تیری تو بدر جیسا ایمان لا, بدر جیسا ماحول لا, فرشتے آج بھی تیری مدد کو آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اصحاب کہف جیسا ایمان تو لاؤ. ہم تو اپنا نیند نہیں چھوڑتے, اپنا کمفرٹ زون کہاں چھوڑیں گے. ہم تو رب کی خاطر اپنی نیند نہیں چھوڑتے. کوئی یہاں پہ کچھ کہنا چاہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں, کوئی بھی اچھی بات کو شیئر کرنا چاہے. ٹھیک, تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم آخرت کو یاد نہیں کرتے ہو, سو ایک زندہ کرشمہ دکھا دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے کہ ابھی ابھی بھی پھر صرف اس دنیا پہ ہی مرو گے اور آخرت کو نظر انداز ہی کرو گے. تو اگر تم نے ابھی بھی ایسا ہی کیا تو کیا ہوگا کہ پھر تم یقیناً دجال کے شکنجے میں بھی آ جاؤ گے. لازمی ہے نا, کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, آخرت میں ابھی اجر ملنے ہیں. یہاں بھی کیا, یہی تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہیں کہ دجال کا انکار کر کے یا اس کے سامنے ڈٹ کے تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اب یہاں سے پھر ہم اس کو تھوڑا سا دجال سے پہلے جوڑ کے پھر آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ سچا, قیامت آنی. اب اس آیت کا تعلق اتنے پورشن کا سب سے پہلے دجال کے ساتھ, کہ دجال کو بھی مذاق مت سمجھو. جس طرح تم زندہ ہونے کو مذاق سمجھتے ہو نا, ایسا مت سمجھو, وہ حقیقت ہے. بالکل ایسے جیسے یہ تمہارے سامنے فتیاتن کھڑے ہیں, چند نوجوان ہیں جو تمہارے خیالوں میں مر کھپ چکے تھے, لیکن یہ دیکھو تمہارے سامنے کھڑے ہیں. سورہ کاف کو
اس طرح پڑھو کہ تمہیں ان باتوں کا یقین آئے اور قیامت کو بھی مذاق نہ سمجھو، وہ آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت جو پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل یہود میں یہود کا ذکر، ٹھیک ہے، وہ اس سے پہلی سورت۔ یہ آپ ان ذرا تین صورتوں پر نا ایک اہم پوائنٹ کی نوٹ کر لیں اپنے پاس کہیں بھی، کہ سورہ بنی اسرائیل اس میں کس کا ذکر ہے؟ یہود کا۔ اس سے آگے سورت آئے گی سورہ مریم، اس میں ذکر کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ اور درمیان میں کیا ہے؟ سورہ الکہف، مسلمانوں کا ذکر۔ تو یہود دجال کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی تینوں صورتوں میں تین ان قوموں کا ذکر ہے جن پر شریعت آئی ہے، کتاب آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہود، سورہ مریم میں عیسائی، اور سورہ الکاف میں مسلمان، ایمان والے۔ اچھا، تو یہ تینوں ہی دجال کو جانتے بھی ہیں اور اس کو بات بھی اس کی کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یہود آپ کو پتا ہے دجال کا انتظار کیا کریں، وہ کہہ رہے ہیں جب دجال آ جائے گا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمیں وہ طاقتیں مل جائیں گی، ہمیں سب قوتیں مل جائیں گی۔ عیسائی اس کو مسیحا کہتے ہیں، وہ اس کو مسیحا کے طرح بچاتے ہیں۔ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے دجال کا ذکر کرتے ہیں۔ تینوں کا پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو اب اسی طرح جو تھی، یہ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہود کا یہی مطلب تھا کہ مسلمانوں کا کیا یقین اور عقیدہ اور کانسیپٹ ہے دجال کے بارے میں۔ تو آپ کے سے اگر کبھی کوئی پوچھے تو آپ کو ایک منٹ میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہود دجال کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی دنیا میں حکمرانی کا اور طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عیسائی اس کو مسیحا مانتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں یہ جو ہے وہ دے گا، یعنی مسیحا کو کیا کس معنی میں لیتے ہیں؟ جیسے کوئی آپ کی تیمارداری کرتا ہے نا، اس طرح کی عیسائی اس کو سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ بھی ان کا بھی عقیدہ یہودی کے برابر ہے، یہود طاقت بھی اس میں لیتے ہیں، اور عیسائی جو اس کو اپنے مدد کی صورت میں لیتے ہیں۔ مدد تو طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا چھوٹا سا ڈفرنس ہے بیچ میں، کہ وہ اس کو طاقت یعنی غلبہ پانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ عیسائی اس کو اپنے مددگار سمجھ رہے ہیں کہ دجال آ جائے گا، مسیحا آ جائے گا تو ہماری مدد ہو جائے گی۔ مسلمان اس سے بچنے کے لیے طریقے سیکھتے ہیں کہ ہم اس سے اپنا ایمان کیسے بچائیں گے۔ ان دونوں کے پاس تو ایمان ویسے بھی نہیں ہے نا، انہوں نے ایمان کو کیا کرنا ہے بچا کے؟ مسلمانوں کے پاس تو ہے ہی صرف ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے یہ تینوں قومیں، یعنی تینوں جن کے اوپر شریعت آئی، وہ دجال کے لیے کس کس طرح سوچتے ہیں، اس لیے ہمیں سب اس سے پتا چل رہا ہے۔ سورہ کاف ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی، اور آگے سورہ مریم، ان سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب ہم اینڈ پہ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں تک ہم بات ہو گئی، تو اب ہم نے بچنا کیسے ہے۔ اب اس بچنے کو بھی تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ یہ ریپیٹ ہے باتیں، لیکن یہ ریپیٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہیں تک اس کے آپ کو یہ آ جائے کہ ہم نے پوری سورت پڑھی، تو آپ بتائیں کہ اس سے ہم نے سورہ کاف سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم دجال سے، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ۔ غار نمبر ہم نے سیکھا، غار تو کیا مطلب پتا چلا کہ ہمیں بھی کہیں پناہ لینی ہے، وہ آپ کا گھر ہو یا پہاڑ ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پہاڑوں پہ چلے جانا، لیکن دجال سے اپنا ایمان بچا لینا۔ اللہ نے ان کے لیے قانون بدلا، تو اللہ پہاڑوں پر، گھروں میں، اب انسان کو آتا ہے نا کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے تو کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے؟ تو اللہ ہمارے لیے بھی قانون ضرور بدل دے گا، اللہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بندوبست کر دے گا۔ پھر تیسری بات، بچاؤ کرنی ہے، اپنا ایمان کو بچانا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے۔ اس وقت حلال اور حرام کی اتنی پہچان رکھنی ہے، تو کیا ایک دم اس وقت آ جائے گی؟
اس کے لیے بھی ہم نے کیا پڑھا کہ شروع ہی سے ہم نے پریکٹس شروع کر دی ہے. ابھی سے آج ہم نے سورہ الکہف پڑھ لی, ہم آج سے یہ پریکٹس سٹارٹ کریں گے. آج مجھے پتا چلا اس بارے میں آج ہی سے محتاط ہو جاؤں. کیوں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کرنا ہے مجھے, کیونکہ مجھے سورہ الکہف میں یہی بتایا گیا. پھر کیا بتایا گیا؟ اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی کسی بھی طرح میرا اگر دماغ مجھے شیطان یہ کہے کہ نہیں 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 کوئی نہیں, دجال میں آنا ہے, ایسے ہی باتیں ہیں, تو بالکل نہیں, یہ وعدہ سچ ہے. دجال کا آنا بھی اتنا ہی سچ ہے جتنا میرا مر کے زندہ ہو جانا. جس طرح اصحاب کاف کا جاگ جانا, جس طرح ان کے لیے قانون فطرت کا بدل جانا, جس طرح ان کے پورے وجود میں کسی قسم کا تغیر نہ آنا, جس طرح یہ سچ تھا اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ یہ تو آنا ہی آنا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ نے میری مدد بھی کرنی ہے اگر میں نے اللہ کا ساتھ دیا. میں اللہ کی طرف گئی تو اللہ میری مدد کرے گا. نمبر 4, قیامت آنی, لازمی آنی. تو جو سکینت ان پر آئی تھی, پھر وہ سکینت ہم پر بھی آئے گی جب ہم سورہ الکہف پڑھیں گے, تب بھی جب ہم سورہ الکہف پر عمل کریں گے, تب بھی ہم جب جس جگہ پر دجال سے بچنے کی کوشش کریں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم پر سکینت بھیجے گا. اس کب؟ جب ہم خود کو اللہ کے سپرد کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ رائے تھی جو ہمیں تفاسیر سے ملتی ہے. اب میڈم پلیز دجال ذرا یہ کے پوائنٹس، ایکسکیوز می میڈم پلیز یہ جی پوائنٹس جی دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے آپ یہ؟ ضرور ضرور جی ضرور. اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گی, میں صرف ان کی ہیڈنگ دے دیتی ہوں. نمبر 1, غار, یعنی ہم بھی پہاڑوں پہ جائیں یا گھروں میں چلے جائیں. نمبر 2, اللہ نے جیسے ان کے لیے قانون بدل کر مدد کی, اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. نمبر 3, احتیاط کرنی ہے. جیسے صحابہ کاف احتیاط کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے, ہمیں بھی آج ہی سے یہ احتیاط شروع کر دینی. اور احتیاط کیا ہے؟ خود کو اویئر کرنا, تبھی ہم بچ سکیں گے. کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو تب تک آپ بچ نہیں سکتے. اور اللہ کے اس بات پر کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, مکمل اس پہ یقین رکھنا, اور قیامت آنی ہے اس پر یقین رکھنا. تو پھر جس طرح ان پر سکینت آئی, اسی طرح جب بھی ہم سورہ الکہف پڑھیں گے, جب بھی ہم کسی دجالی فتنے سے بچنے کی کوشش کریں گے, اللہ کی مدد بھی آئے گی, سکینت بھی آئے گی. اگر ہم خود کو اللہ کے سپرد کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں دجال کے سپرد کر دے, شیطان کے سپرد کر دے, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں, آزمائشیں تو آئیں گی. تو یہ وہ چند رائے تھی جو میں نے آپ کو تفاسیر سے دے دی, تاکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب آیت کا آخری حصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب کیا ہوا, اب یہاں باقی واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں تفاسیر سے ملتا ہے. یہاں پہ بس خاموشی ہوگی. اب ایک دم سے اگر آپ دیکھیں نا تو لا ریب فیہا کے بعد بات کیا, اور یہ اذ یتنازعون بینہم, اب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے اصحاب کہف والوں کو دیکھا, جنہوں نے ان کو پہچانا. اب ہوا کیا, جب ان کی پہچان ہو گئی تو وہ جو 2 یا 3 جتنے بھی گئے تھے بازار سے کھانا لینے, وہ فوری طور پہ بھاگے واپس غار کی طرف, کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ وقت تو باہر بدل چکا. وہ بادشاہ اور وہ ہمارے آباء و اجداد وہ تو زمانے گزر چکے, باہر تو لوگ مطلب ہماری کہانی کو پوری بصری کہانی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب وہ واپس غار میں جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ وہ کچھ دیر بیٹھے ہوں گے, لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی, وہ کہاں گئے, لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو طبعی موت دے دی, یعنی وہ فوت ہو گئے. اب جب غار والے جاتے ہیں, اب یہاں پہ کہیں نہیں ہمیں پتا چلتا وہ کتا کہاں گیا, کتا بھی شاید فوت ہو گیا ہو, کیونکہ اتنے 100 سالوں سے کتا بھی تو اسی حالت میں ہی بیٹھا تھا نا, تو کتا بھی فوت ہو گیا ہوگا, واللہ عالم. مطلب میں اس بارے میں بالکل لا علم ہوں. ان کے بارے میں تو میرے پاس اتنی سی انفارمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طبعی موت دے دی. کتے کے بارے میں کنفرم کوئی بات نہیں آپ کو کہہ سکتی, کیونکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ کا کسی کا کوئی کوشچن آ رہا ہو, تو میں نہیں جانتی. اچھا, اب جب لوگ وہاں غار تک پہنچتے ہیں تو اب دیکھیں جب ہجوم چلتا ہے نا تو اس کو پہنچنے میں دیر لگتی ہے. 1 اور 2 لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو جتنی دیر میں ہجوم وہاں تک پہنچتا ہے تب تک وہ طبعی موت
مر چکے ہوتے ہیں. اچھا اس کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ یہ صرف دیکھیے، اب یہ تو صرف ایک بات ہی ہے نا. حقیقت واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے ان کو کتنا کتنا ٹائم لگا وہاں پہنچنے میں. ہم تو اب صرف اپنی سمجھ کے لیے اس کو ایگزیوم کر رہے ہیں، ایک امیجنری ایک وہ لے رہے ہیں، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ کوئی شخص سجدے میں جاتا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب نے سر اٹھایا اور اس نے سر نہیں اٹھایا. سجدے میں 3 بار 5 بار تسبیح کرنی، کتنی دیر کا سجدہ ہوتا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے بھی کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ سجدے جتنا ٹائم تو نہیں لگا ہوگا نا ہجوم کو، اس سے تو زیادہ ہی لگا ہوگا نا پہنچنے میں. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جان تو ایک لمحے میں نکل جاتی ہے. یعنی وہ گئے، انہوں نے جا کے بات بتائی اور اللہ نے جان لی. اب یہ ہم ایک آئیڈیا تک بات کر، بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو لیکن بہرحال جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو تو ایسا لگا کہ جی یہ تو کوئی بڑے بزرگ اور بڑی ہستیاں، ان کو اتنے 100 سال اللہ نے مطلب مارے رکھا، یا سلائے رکھا، آپ جو بھی کہہ دیں اس کے لیے لفظ. اور لیکن پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کر دیا، اٹھا بھی دیا. تو یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے. تو معجزے تو ظاہر ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بڑے خاص ہیں اللہ کے. خاص تو خیر وہ تھے ہی، لیکن اب مسئلہ یہ کہ یہ خاص ان کو شرک کی صورت میں لے رہے ہیں. اور یہی پر انسان کا ایک جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں وہ کسی کو ذرا اچھا بیہیویئر اس کا دیکھتا ہے، یہ وہی بات ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ لی، کسی کو پائے میں دیکھ لیا، کسی کو نماز روزہ کرتے دیکھ لیا، کوئی ایک آدھ دعا اس نے دے دی تو وہ کہیں قبول ہو گئی، وہ بس وہ اس کو پیرنی اور پیر اور فقیر اور جانے کیا کیا ہم ان کو بنا بیٹھتے ہیں. پھر ہم ہاتھ چومتے ہیں، پھر ہم ان کو نذرانے دیتے ہیں. بالکل وہی معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اذ یتنازعون بینہم، جب وہ تنازع جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ان کے بارے میں، امرہم ان کے بارے میں، ان کے معاملے میں کیا ان کا معاملہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اوے یہ تو بڑے، یعنی یہ تو بڑے کوئی لوگ تھے، یہ تو بڑے خاص تھے، یہ تو اللہ والے تھے. اب اس بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک ہجوم ہے پورا. دیکھیں یہ پیچھے بھی سوات میں ہوا نا، پتہ نہیں وہ کیا واقعہ تھا، وہ کوئی سیاسی مسئلہ تھا، وہ کوئی ملک کس لیول کا کوئی مسئلہ تھا کہ وہ کیسے اس ہوٹل کے قرآن پاک میں سے جلا وہ الماری میں سے جلا ہوا قرآن نکلا. اور لوگوں نے ایک مطلب دوسرے شہر سے آیا ہوا سیالکوٹ کا کرسچن شخص تھا، جو بھی تھا انسان تھا وہ. ہمیں اللہ نے کب کہا کہ عیسائی یہودی کافر کو تم دیکھو تو اس کو تم جلا دو؟ اور زندہ جلانے کا حکم ملا؟ جلانے کا حق صرف اللہ کا ہے. وہ کیا تھا؟ ہجوم. ہجوم نے کسی کی نہیں سنی. یہ جو ہجوم ہوتا ہے نا یہ بے ہنگم ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہا جائے اس پہ کہ اکثریت. ہجوم جو ہے وہ بے ہنگم ہوتا ہے، کسی نے کسی کی نہیں سنی. اسی طرح یہاں پہ چارسدہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو مار دیا تھا جی، گستاخ رسول ہے. آپ نے خود فتوا لگا دیا، خود ہی آپ نے مار دیا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے بس. بہرحال اب یہاں پہ کیا ہوا، پورا ہجوم جو ہے نا وہ کیا سرائیاں کر رہا ہے، کوئی اپنی بات کر رہا ہے، کوئی اپنی کر رہا ہے. ان کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، بنا لو ان پر ایک مسجد، ایک عمارت، بنیاد رکھ دو. پلیز مائک آف کیجیے گا شازیہ جی، مائک آف کیجیے گا. کوئی عمارت بنا لو، کوئی ان کی دیوار ان پہ بنا لو، یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے ایک ایسا مزار بنا ڈالو جس سے ہمیں یہ ہو جائے کہ ہو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے تھے. اصل میسج نہیں لے رہے یہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میسج نہیں لے رہے، یہ جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ کتنے تھے، کوئی کہہ رہا نہیں یہ اتنے تھے، کوئی کہہ رہا ہے ان پہ مسجد بنا لو، کوئی کہہ رہا ہے اتنا ان کا کتا تھا کہ ہم پورے بھی پڑھیں گے. نہیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حالانکہ میں نے تو تمہیں کہا کہ یہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی تو اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ اس کو ٹوکری میں ڈال دو، میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا. اور اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا تھا تو وہاں بھی یہی الفاظ آئے تھے کہ تاکہ اس کی ماں جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اللہ جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے.
تو یہ بڑے سخت الفاظ بھی ہیں. اگر اللہ کا وعدہ جنت کا ہے اور وہ حق ہے تو اللہ کا وعدہ دوزخ کا بھی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سورہ سجدہ. میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں انس کے ساتھ. یہ بھی اللہ کا ہی بات ہے, یہ سخت ہے, یہ بھی حق ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے یہ حق ہونا ہے تو ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل کو چھوڑ دیا, میسج کو چھوڑ دیا, مزار تعمیر کرنے کے پیچھے پڑ گئے. آج ہم بھی کسی بھی میوزیم میں سے کوئی عبرت نہیں لیتے. وہ ہے نا شیر کے, کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے, کلچر نکل آیا, عبرت نہ نکلی. کیا ہڑپا, کیا موہنجو ڈارو, کیا ٹیکسلا, وہاں جاتے ہیں لوگ, اللہ معاف کرے, اب تو ایسے سی بے حیائی ہیں وہاں پہ, اللہ معافی. عبرت نہیں پکڑتے کہ یہاں پہ کبھی لوگ آباد تھے, کیا ہوا کہ یہ ایسے کھنڈر بن گئے. نہیں, عبرت کسی نے نہیں لی, بلکہ کیا ہوا, اس سے یہ لینے لگے کہ ہم ان پر عمارت بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو. ان لوگوں نے جو کہا کہ جو غالب آ گئے ان کے معاملے میں کہ ہم تو ضرور ضرور بنائیں گے کہ ان پر ایک مسجد, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسجد مت بنانا, مت کرنا یہ کام, اللہ تمہارے ارادوں کو بہت جانتا ہے, تم اچھی بات نہیں کر رہے. اور مسجد کے لیے پھر انشاءاللہ کل میں آپ کو, کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم ہو گیا ہے, میں آپ کو 2-4 حدیثیں دوں گی کہ یہ جو قبروں پر مساجد بنانا ہے اس کی کتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم آخری اس پورشن کو تھوڑے سے کلیئر بھی کر لیں گے. اور میں نے مسجد صرف آیت کمپلیٹ کر دی تاکہ ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور کل ہم انشاءاللہ اس کو مسجد کی احادیث سے ہی سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, وصلی اللہ علی خیرہ وآلہ بیتہ وصحبہ اجمعین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ